بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ تمام بہنوں کو جو یہاں پہ اس دن کو منانے کے لیے ہمارے ساتھ آئی ہیں، اور میں ویف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کو خواتین جو بلوچستان کی خواتین ہیں ان کے نام، ان کے سپورٹ کے نام کیا ہے، تو بہت بہت شکریہ. میرا نام کاوش محبوب ہے اور میرا تعلق ضلع خضدار صوبہ بلوچستان سے ہے. خضدار کوئٹہ اور کراچی کے سینٹر میں ایک ایسی پرامن جگہ تھی 2006 سے پہلے جہاں پہ آپ آزادانہ گھوم سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ بہت ہی خوبصورت پکنک پوائنٹس ہیں. آپ وہاں پہ جا کے اپنے فیملی کے ساتھ ایک اچھی سی گیدرنگ کرتے تھے. وہاں پہ آپ پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتون جو بھی تھے آپ کے دوست، آپ کے استاد، آپ کے رہنما کہلاتے تھے. نواب اکبر کی وفات کے بعد خضدار میں ہی ایسی ایک آگ لگی جس آگ میں آج بھی پورا بلوچستان جھلس رہا ہے. وہاں پہ پہلے جو بلوچستان کو، جیسے کہ یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی جنرل ضیاء کا جو دور اور اسلامائزیشن جو ایک پورا دور گزرا، اس نے خواتین کو ہر طرح سے پیچھے ہٹانے کی، پیچھے رکھنے کی کوشش کی. پہلے جاگیردارانہ اور سردارانہ نظام نے ان کو ایجوکیشن سے، ان کو سیاست سے، ان کو سماج سے، تمام چیزوں سے پیچھے رکھا. اور جب ابھی یہ واقعات اور سیاسی جو ملٹری ایف سی یہ جب بیچ میں آ گئی تو انہوں نے خواتین کو پہلے تو جسمانی اذیت، اب نفسیاتی اذیت بھی ہونا شروع ہو گئی ہے ہر طرح سے. پہلے جو بچیاں تھیں یا جو ہماری خواتین تھیں ان کو اسلام کے نام پہ پردہ، پیچھے ہٹنا اور چپ رہنا یہ بتایا جاتا تھا. مگر جب ایک شعور کی راہ پہ یہ لوگ گامزن ہوئے، ایک ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا وہ اسٹریم لائن کی طرف بڑھنا شروع ہوا، تب ایک ایسی آگ لگی جو اتنا ان کو پیچھے دھکیل رہی ہے کہ ابھی آگے آنے کا وہ سوچے بھی تو کیسے سوچیں. آج کے جو ہمارے بچے ہیں، آج کی جو ہماری بچیاں ہیں، وہ اسکول میں اے فار ایپل پڑھیں، بی فار بال پڑھیں، یا جو لاشیں جو ان کے بھائیوں کی، جو ان کے باپ کی وہ آ رہی ہے گھر پہ، وہ ان کو دیکھیں. ایک میرے بہت ہی اچھے جاننے والے تھے، وہ راولپنڈی کے تھے. انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھا، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں نے سنا ہے وہاں پہ تم لوگوں نے بچے کو گن دے دیے ہیں، یہ کتنے تم لوگ ظالم ہو کہ ہر بچے کے ان کو ایجوکیشن دلانے کی بجائے تم لوگ گن دے رہے ہو. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ان کو بلوچستان کی حالات کبھی تک پنجاب کو پتا بھی نہیں ہے. آج جو بلوچ اور بلوچستان کی خواتین اور جو ہمارے نوجوان اس آگ میں جھلس رہے ہیں، ابھی تک ان کو خبر ہی نہیں ہے. خبر کیوں نہیں ہے؟ جب میں نے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا، جب دیکھا تو ہر طرف سے یہی مجھے ملا کہ جو ہمارے کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ میڈیا ہے وہی اس کو کوریج نہیں دے رہا. اس اصول کے لیے ایک بلوچ ٹی وی چینل وش نکلا تھا جو ابھی بہت ہی تھریٹ کے ان کے صحافی تھریٹ میں ہے، کیونکہ شروع میں جب انہوں نے انہی بلوچ نوجوان جو مسنگ پرسنز تھے ان کو جب کوریج دینا شروع کیا، ان کو ہی تھریٹس ہو گئے اور وہ بھی ابھی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو بین لگ گئی. تو ہماری میڈیا کا یہ حال ہے. اس میں خواتین نے جو رول ادا کیا، جب وہ لوگ پیس سیمبل، کیونکہ بلوچ کلچر میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی یا لڑائی کا آغاز ہوتا تھا اور وہ بہت حل نہیں ہو پاتا تھا، تب ایک عورت بیچ میں آتی تھی اور اس عورت کی عزت کی خاطر اس جنگ کو روکا جاتا تھا. اور خواتین ہسٹری سے بھی ایک پیس سیمبل کے طور پہ آئی ہیں. اب بھی انہوں نے پیس کے لیے ریلیاں نکالی، خضدار کے اندر ہی خواتین اور بچیاں اس میں شامل تھی، ہمارے نوجوان شامل تھے، انہوں نے پیس ریلیاں نکالی ہیں. اور پرامن طریقے سے وہ لوگ بھوک ہڑتالی کیمپس میں بیٹھے ہیں 2007 اور 8 سے ہی آج تک. جو انہوں نے کراچی میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد تک وہ لوگ گئی ہیں ان بلوچ ہمارے بھائیوں کے لیے جو مسنگ ہے، جن کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے. ایک طرف قلعم تنظیمیں ہیں، ایک طرف ایجنسیاں ایف سی ہے، اور دوسری طرف ایک دوسری ہوا آ رہی ہے کہ نامعلوم افراد ہیں.
جو کھلم کھلا جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ہمارے حقوق کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے بات اوپر بلند کر رہے ہیں، ان کو ہی کھلم کھلا ایک موٹر سائیکل سوار اور جو جیپ میں آتے ہیں یا ان کو سب کے سامنے وہیں پہ تڑپا کے مارا جاتا ہے، اور اس وقت اس کی جان نہیں چھوڑتے ہیں جب تک اس کی آخری سانس بھی ختم نہیں ہو جاتی، اور پھر وہاں سے وہ آزاد طور پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ مجھے یاد 2010 میں خزدار میں ایک پرامن ریلی خواتین نے نکالی تھی، اس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور ہمارے نوجوان بھی تھے، جس پہ FC نے فائرنگ کر دی تھی، اور اس میں جب میرے اپنے بھائی ان کو ٹانگ پہ گولی لگی تھی اور ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زہریلی گولی ہوتی ہے، جب وہ لگتی ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے جسم پہ اور گردوں پہ ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری ایک کولیگ ہیں، ان کے بھائی کو بازار میں کھلم کھلا، کیونکہ صرف ان کا قصور یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے تھے، وہ ان آوازوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے پورے پاکستان میں کہ پاکستان میں ایک ایسی آگ لگی ہے جس کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور ان کو بھی اسی طرح سے کھلم کھلا ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، اور اس پہ آج تک کوئی بھی نہیں بولا اور سب خاموش رہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، آج بختیار ڈونکی کی مسز اور بیٹی کو جو روک کے ان کے بال گھسیٹ کے اور پہلے بیٹی کے سامنے ماں کو مارنا، اس کے بعد پھر بیٹی کو بہرحمی سے قتل کرنا، تو پہلے تو ہمارے نوجوان اس آگ میں جھلس رہے تھے، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل یا نیم پاگل ہو گئی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جب پیس کی بات کرتی ہے تو ایک لاش آتی ہے، جب وہ دوبارہ کرتی ہے تو دوسری لاش آتی ہے، تو وہ لاشوں کو سنبھالے تو کیسے سنبھالے، کتنے سنبھالے، ایک پہ برداشت کرے، دوسرے پہ کرے یا پورے خاندان پہ کرے، کیونکہ یہ اتنا وسیع ہو گیا ہے تمام چیزیں کہ بولنے پہ بھی، کیونکہ جب یہ پیس ریلی نکالی گئی تھی خواتین کی تو اس میں FC کیونکہ ڈائریکٹ، کیونکہ جتنے بھی وہاں پہ آئی وٹنسز تھے تمام نے، اور خود ہم دیکھا گیا تھا کہ باقاعدہ وہ لوگ یونیفارم میں اور اپنی جیپ میں ہی تھے، اور انہوں نے فائرنگ کھول دی تھی خواتین، بچیوں اور نوجوانوں کے اوپر۔ اور جب میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا نیوز پیپر میں تو انہوں نے کہا کہ FC پورے شہر میں موجود ہی نہیں تھی، تو ایک طرح سے وہ لوگ کارروائی کرتے ہیں، دوسری طرف سے وہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم تو ہیں ہی نہیں، آپ لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ کیا آپ لوگ اگر وہاں پہ موجود ہو، کیونکہ پاکستانی سرحدوں سے زیادہ خزدار میں آپ کو جگہ جگہ پہ FC کیمپس ملیں گی، تو اگر آپ لوگ موجود نہیں تھے تو کیا آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے آ نہیں سکتے تھے؟ جب ان پہ فائرنگ کھول دی گئی تھی، آپ لوگ کس طرف تھے؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں کا رول اگر کچھ نہیں ہے، ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کیا ان کے وسائل کھانے کے لیے یا ان پہ قابض ہونے کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہی کیوں ہو؟ مگر جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اگلے دن آپ کے موبائل میں وہ تھریٹن لیٹر آپ کو ملتا ہے کہ اگر آپ لوگ نکلے تو آپ پہ تیزاب پھینک دیا جائے گا، اگر آپ لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال ابھی بلوچستان میں پیدا کی گئی ہے، اور اس میں پھر نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، جو لوگ اسٹیٹ کے حمایت میں تھے کہ نہیں ہمیں مل کے یا مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ان کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور بھی ان لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ حمایت میں تھے، مگر یہ لوگ نفرتیں پھیلانے میں اتنے انہوں نے نفرتیں پھیلا دی کہ ہم جتنا بھی ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ لوگ ہمیں مسخ شدہ لاشیں ہمیں تحفے کے طور پہ دیتے ہیں۔ عید کے دن تحفے کے طور پہ مسخ شدہ لاشیں گھروں کو وصول ہوتی ہیں، تو اس صورتحال میں کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کو تحفے میں کوئی مسخ شدہ یا لاشیں دیں اور پھر آپ ان کو تحفے میں اپنی وفاداری دو۔ تو یہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہی کہتے ہیں عزت دو گے عزت ملے گی، تو وہی بات آ جاتی ہے، کچھ آپ اپنی وفاداری کا ثبوت دو گے تبھی آپ سے کوئی بھی، اگر ہم بلوچ ابھی باغی ہو رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جب اسٹیٹ کی طرف سے اور اسٹیٹ کی ایجنسیاں جتنی بھی ہیں ان کی طرف سے جب نفرت ملے گی تو ہم بدلے میں محبت جتنی دیں گے ختم ہی ہو جائے گی اور نفرتیں ہی آئیں گی اس طرف۔
اور آج کل جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا قصور ہے، اگر انہوں نے صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اپنے حق کے لیے بولا ہے، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے، جو صرف ان نوجوانوں نے کسی پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے حق کے لیے اور اپنے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے جنگ تھی وسائل کی، اب جان کی ہے۔ اسٹیٹ نے بہت اچھا فارمولہ اپنایا ہے کہ نہ کیونکہ بلوچ کا مسئلہ ہے تو نہ رہیں گے بلوچ، نہ رہے گا مسئلہ، تو یہ بات ابھی بہت ہی اچھا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے۔ تو جو مسنگ پرسنز ہیں، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس آئین ہے، وہ لوگ اگر گناہگار ہیں، انہوں نے اگر ایسا کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں عدالت، اگر آپ کی عدلیہ آزاد ہو گئی ہے تو آپ عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ جو پرامن ریلیاں ابھی بھی ہمارے جلیل ریکی کے لیے، ذاکر مجید کے لیے ابھی بھی بھوک ہڑتال کیا، بلکہ وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ تمام بلوچ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے ہے۔ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں بھوک ہڑتالی کیمپ پہ، لیکن آج بھی ان کو میڈیا میں کوریج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے کہ ان خواتین کو دیکھا جائے کہ وہ کہ کہاں سے کہاں تک، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام آباد تک نہیں آئے ہیں تو وہ اسلام آباد تک بھی گئی ہے، مگر پھر بھی اس پہ ابھی تک کوئی بھی قدم اٹھایا نہیں گیا ان کے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی جب مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا کہ کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک پلیٹ فارم پہ بلوچستان کے مسئلے کو مسئلہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے ابھی بھی ایک میمو تو ایشو بن گیا ہے، لیکن بلوچستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ابھی تک ایشو نہیں بنے، وہ ایک ایشو نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ، ایک نوجوان جب مسنگ ہے اور کئی سالوں سے اس بچے کا پتہ نہیں ہے، اس پہ اسٹیٹ کے کان پہ جو نہیں رنگتی ہے، اور جب کوئی ایک بندہ یا جو پنجاب کا ہو یا اسی طرح کے جو بڑے شہر جو پاکستان کے مفادات میں ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی مر جائے، میرے خیال میں پورا دن میڈیا پہ اس مچھر کی مرنے کے قصے سنائے جائیں گے۔ اور یہ خود ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ میڈیا کا رول اسٹیٹ کے ساتھ اور ان کے مفادات کے ساتھ کس طرح سے جڑایا ہے، اور جو اصل حقائق ہیں، جو شادی تھی ایشوریا یا ابھیشیک کی ہو یا ثانیہ اور شعیب ملک کی ہو، اس کی کوریج پورے جب تک ان کی شادی کا ولیمہ ختم بھی نہ ہو وہ کوریج دیتے رہے ہیں، مگر اسی دوران میں اتنے بلوچ مسنگ ہوئے، اتنے بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں گھروں میں رسیو ہوئی، ان کا کہیں کوئی نام ہی نہیں تھا کہ اتنے بلوچ آئے ہیں، اتنے بلوچ مسنگ ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو صرف یہ گزارش ہے کہ اگر وہ مسنگ پرسن جو آج بھی ہیں، ایک تو انہوں نے ہمیں تحفے دے دی ہیں مسخ شدہ اور گرل کیے ہوئے لاشوں کا، لیکن جو مسنگ ہے، جن کو ابھی بھی سالوں میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، اگر ان کا قصور ہے تو ان کو عدالت میں لایا جائے، ان کے خلاف ثبوت دیے جائے کہ ان کے خلاف ثبوت ہے کیا اور اسٹیٹ ان کو کیوں حمایت کر رہا ہے، وہ ثبوت سب کو دکھایا جائے۔ اس کے بعد ان کو، اگر وہ لوگ گناہگار ہیں تو ہم بھی اسی کی حمایت میں، ہاں ٹھیک ہے وہ گناہگار ہے تو ان کو پھانسی دی جائے، وہ گناہگار نہیں ہے تو بے گناہ خدا را کی ان بلوچوں کا قتل بند کرے، کیونکہ انہوں نے سب کو، جو ہم اگر کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہو، صحت ہو، سب جتنے بھی مسئلے ہیں ان تمام کے اوپر یہ ابھی ایک جان کا مسئلہ ہو گیا ہے، ایک جان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو خدا را کہ اس کو سامنے لائے، اور یہ جو نفسیاتی جو یہ ہم پہ تشدد ہو رہا ہے، جسمانی تشدد ان پہ ہو رہا ہے، نفسیاتی سب خواتین اور ان ماؤں پہ ہو رہا ہے، تو خدا را اس کو بند کریں اور اپنا ایک پازیٹیو رول اسٹیٹ پہ دیں اور بلوچستان کے ایشو کو آگے لائے۔ خدا را جو ایجنسیاں تھریٹ دے رہے ہیں وہ بھی اب تھریٹ دینا بند کریں، کیونکہ ابھی جو آواز ہے وہ بلند ہوگی، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا، ایک طرف گناہ کا جو پٹارا ہے وہ ہمیشہ ایک طرف پھوٹے گا ضرور، وہ جتنا بھی بھریں گے اپنے گناہ کا پٹارا وہ پھٹے گا ضرور۔ تو اس لیے وقت سے پہلے کہ بلوچ انقلابی ہو کے وہ لوگ اسٹیٹ کے خلاف اور پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں، اس سے پہلے وہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ کے اس کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔